السلام علیکم دوستو، آخر کار انتظار کی گھڑیاں ہوئی ختم اور شائقین کرکٹ کے لیے بہت بڑی خوشخبری آ چکی ہے کہ چیمپئن ٹرافی 2025 کا معاملہ لے کر جس کے اوپر بہت سی چہم گوئیاں جاری تھی کہ آیا کہ کیا پاکستان میں ہونے جاری ہے یا نہیں، اور پھر جینٹل مین گیم کے اندر بھارتی میڈیا کی اور بھارتی حکومت کی اور BCCI کی ہٹ درمی جو ہے وہ بھی کھل کر سامنے آتی رہی اور ان کی منافقت جو ہے وہ بھی عیاں ہوتی رہی۔ لیکن آخر کار ناظرین کرام ممکنہ طور پر جو ہمارے پاس شیڈیول ہے وہ چیمپئن ٹرافی 2025 کا آ چکا ہے۔ شیڈیول کے مطابق چیمپئن ٹرافی 2025 19 فروری کو کراچی میں ہوگی اور پہلا میچ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ وہی بھارت جو کہ کہتا تھا کہ ہم کبھی بھی پاکستان جا کر نہیں کھیلیں گے یا پھر پاکستان کرکٹ بورڈ کے کسی بھی فیصلے پر ہم اتفاق نہیں کریں گے، وہی بھارت جو کہ فیوزن فارمولے کو بھی ریجیکٹ کر چکا تھا، اور وہی بھارت جو کہتا تھا کہ ICC میں بس ہماری چلتی ہے، اور وہی بھارت جس نے سوچ رکھا تھا کہ ICC میں جے شاہ کے جانے کے بعد شاید تمام جو کہ کرکٹ بورڈ ہیں وہ ہماری محرون منت چلیں گے اور ہمارے فیصلوں پر سارے فیصلے ہوں گے اور ہماری ہی بات جو ہے اس کا مان رکھا جائے گا، اسے مانا جائے گا۔ لیکن بھارت کے یہ تمام جو ان کی خواہشیں تھی وہ بالکل مانند پڑ چکی ہیں اور ان کے اوپر ICC نے مٹی ڈال دی ہے، اور آخر کار فیصلہ جو ہے وہ ہو چکا ہے، اور ICC کی جانب سے نیوٹرل وینیو جو ہے وہ پاکستان کی جانب سے جو کہا گیا تھا وہ بھی سلیکٹ ہو چکا ہے۔ ناظرین کرام اس کی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ پہلا میچ جو ہے وہ 19 فروری کو ہوگا اور پاکستان میں ہوگا، پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کراچی میں، اور دوسرا میچ جناب بنگلہ دیش اور انڈیا کے درمیان ہوگا، اور وہ کہاں پر ہوگا بھائی صاحب؟ وہ میچ دبئی میں ہوگا، اور اس کے بعد تیسرا میچ افغانستان ساؤتھ افریقہ کا پاکستان کے شہر کراچی میں ہوگا، اور آسٹریلیا اور انگلینڈ کا میچ لاہور میں ہوگا۔ اور یاد رہے کہ اگر اسی طرح یہ جو کہ 8 ٹیموں نے پاکستان میں آ کر یہ مکمل پاکستان سمیت 8 ٹیمیں جو ہیں اور بڑی ٹیمیں جو ہیں جس میں آسٹریلیا ہے، ساؤتھ افریقہ ہے، انگلینڈ ہے، افغانستان ہے، بنگلہ دیش ہے، انڈیا اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ہے، مطلب کہ یہ 8 ٹیمیں جو ہیں وہ پاکستان میں آ کر 19 فروری کو کھیلیں گی۔ اب اس میں ناظرین کرام جو بھارت کو اس وقت بھارتی میڈیا کو جو چیز تنگ کر رہی ہے، یا آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کو یہ ایک آنکھ نہیں بایا اور اس نے اپنی ہی جو کہ کرکٹ بورڈ پر اپنی گورنمنٹ کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دی ہے۔ تو ناظرین کرام یہ اب تک جو ممکنہ ہمارے پاس شیڈیول آیا ہے وہ شیڈیول کچھ یوں ہے کہ جناب راولپنڈی میں بنگلہ دیش ورسز جو کہ نیوزی لینڈ میچ ہوگا، اور اس کے بعد آسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ کا میچ ہوگا 25 فروری کو، اور اسی طرح یہ 19 سے لے کر 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27 اور 28، مطلب کہ یہ آپ 21 سے 28 تک کہہ سکتے ہیں کہ یہ میچز جو ہیں اس میں کوئی وقفہ نہیں ہے، کوئی کسی نہ کسی ٹیم کا یہ آپس میں ہوتا رہے گا، اور جس میں 3 میچز جو ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلا جب وہ کون کون سے ہیں جو کہ پاکستان میں نہیں ہونے۔ اور بھارت کی یہی کوشش تھی کہ ہم کولمبو میں کھیلیں، لیکن پاکستان نے جس طرح تغنی کا ناچ ان کو نچایا۔ اور ناظرین کرام ایک اور بڑی آپ کو بریکنگ نیوز اس میں دیتا چلا جاؤں کہ BBC نے اس کے اوپر بھائی لکھ دیا ہے کہ محسن نقوی جو ہے آخر کار وہ جو کہ ڈٹ کے کھڑا ہو گیا۔ یہاں پر میں محسن نقوی بالکل تعریف کے قابل ہے کہ وہ شخص، اس کے اوپر BBC نے بھی کہہ دیا ہے کہ بھائی صاحب جے شاہ کے آنے کے بعد یہ ممکنہ طور پر سمجھا جا رہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ICC کے سامنے گھٹنے ٹیک دے گا، لیکن محسن نقوی نے کس طرح اپنی اسٹریٹجی سے یا اپنی پلاننگ سے اور ICC کو اور BCCI کو گھٹنوں کے بل پر لے کے آیا ہے، یہ تمام کریڈٹ جو ہے وہ محسن نقوی کو جاتا ہے اور وہ اس کے حقدار ہیں۔ اور یقیناً انہوں نے پاکستان کا یہ نیوٹرل وینیو آپ اسے نہیں کہہ سکتے، فیوزن فارمولا کہہ سکتے ہیں، جس کے اوپر بھارتی میڈیا کی ابھی بھی چیخیں جو ہے وہ آسمان تک جاری، وہ چیخیں بھی میں آپ کو سناؤں گا آگے جا کر۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو 3 میچز کی آپ کو میں ڈیٹیل بتاتا چلا جاؤں تو اگر پہلے میچ کی بات کی جائے تو 20 فروری 2025 کو یہ بنگلہ دیش اور انڈیا کے درمیان ہونا ہے، اور یہ دوسرا چیمپئن ٹرافی کا میچ ہوگا، اور تیسرا جو 23 فروری کو ہوگا وہ جناب پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہوگا نیوٹرل وینیو کے اوپر، اور اس کے بعد جب تیسرا میچ جو ہے وہ جناب ہوگا 2 مارچ کو نیوٹرل وینیو پر نیوزی لینڈ اور انڈیا کے درمیان۔ یہ 3 میچز ہیں۔ ہاں اگر جو کہ سیمی فائنل میں کوالیفائی کرتی ہے بھارت تو پھر بھی نیوٹرل وینیو پر ہمیں جانا پڑے گا، اگر بھارت جو ہے وہ کوالیفائی راؤنڈ سے باہر ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں جو کہ یہ ساری ٹرافی آپ ایسے ہی سمجھے کہ پاکستان میں ہوگی،
ہوگی اور باقی جو 60 ٹیمیں وہ پاکستان میں آئیں گی. ٹوٹل 8 ٹیمیں ہوں گی جس میں سے 7 ٹیمیں جو ہیں وہ پاکستان آ کر کرکٹ کھیلیں گی اور شائقین کرکٹ جو ہیں وہ لطف اندوز ہوں گے, پاکستان میں ساری کرکٹ کو کھیلتے ہوئے دیکھیں گے. اس کے بعد 8ویں ٹیم بھارت کہہ لیں وہ باہر جائے گی. اب ناظرین کرام اس شیڈیول کے بعد جو بھارت کی چیخیں نکل رہی ہیں نا, وہ میں کہتا ہوں کہ وہ چوتھے آسمان پر. وہ چیخیں کیا ہے جی؟ بھارتی میڈیا جو ہے وہ اپنے ہی جو کہ لوگوں پر برس پڑا ہے, اپنے بی سی سی آئی کو برس پڑا اور اس نے کہا ہے کہ چیمپئن ٹرافی کو لے کر پی سی بی کی شرائط کو تسلیم کرنے پر بھارتی میڈیا نے اپنے ہی کرکٹ کو دھو ڈالا اور اس کے اوپر برس پڑا. وہ برسا کیا؟ تھوڑی سی اس کی آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کرتا چلا جاؤں. بھارتی میڈیا نے پی سی بی کی شرائط تسلیم کرنے پر نہ صرف بی سی سی آئی کو آڑے ہاتھوں لیا بلکہ بھارتی میڈیا کو آئی سی سی کی جانب سے پاکستان کی تجویز کردہ سہ افریقی سیریز پر اعتراض نہ کرنا بھی ایک آنکھ نہ پایا. بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ آئی سی سی کون ہوتا ہے کہ جو اعلامیے میں سہ افریقی سیریز کی بات کرے؟ آئی سی سی کیسے لکھ کر دے سکتا ہے کہ سہ افریقی سیریز پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں؟ یہ بورڈ پر منحصر ہے, سہ افریقی سیریز آئی سی سی کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے. مطلب کہ یہ ایک ٹرائی سیریز ہے, 3 ملکوں کے درمیان ہونی ہے اور اس میں پاکستان, انڈیا شامل ہے. اب تیسری جو اس میں ٹیم جو ہے وہ کوئی بھی شامل ہو سکتی ہے, مطلب اس کا ابھی مجھے بھی نالج نہیں ہے. تو مطلب یہ 3 ٹیموں کی جو سہ افریقی اس کو ٹرائی سیریز بھی آپ کہہ سکتے ہیں, وہ جناب پاکستان ایک تجویز دی سی آئی سی سی کو اور آئی سی سی نے وہ ایکسیپٹ کر لی اور اسی ایکسیپٹیشن کے بعد ان کی منجی جو ہے وہ ٹھک گئی ہے بھارت کی جانب سے. اب جناب ان کی چیخیں جو ہیں وہ بہت زیادہ سنائی دے. بھارتی میڈیا کے مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ نے وہ مطالبہ کیا جو بھارتی سرکار کے خلاف جاتا ہے. بھارت جب باہمی سیریز نہیں کھیلتا تو یہ کیسے مان لیا گیا؟ اگر بھارتی حکومت کا موقف تبدیل نہیں ہوا تو پھر بھارتی بورڈ کا کیوں نہیں خیال رکھا گیا؟ ہمارا سوال یہ کہ اتنے سال آپس میں نہ کھیلنے پر منع کیوں کیا گیا؟ اب بھارتی میڈیا کا چیمپئن ٹرافی کے معاملے کے لیے ضروری تو نہیں تھا کہ جو پاکستان نے کہا اس اعلامیے کا حصہ بنایا جائے. چیمپئن ٹرافی کے معاملے کو حل پاکستان خالی ہاتھ نہیں رہا. مطلب کہ پاکستان خالی ہاتھ نہیں رہا, پاکستان نے اپنی منمانیاں کروائی ہیں, پاکستان نے فیوزن فارمولا دیا ہے, پاکستان نے نیوٹرل وینیو کا انتخاب دبئی میں کیا ہے اور وہ آئی سی سی کو گھٹنوں کے بل ماننا پڑا ہے. جناب اب جو ہے وہ اونٹ ایک کروٹ بیٹھ چکا ہے چیمپئن ٹرافی کا. چیمپئن ٹرافی ہوگی, یقیناً ہوگی, اور یہ شائقین کرکٹ کے لیے بڑی ہی خوش خبری ہے. اب اس کے اوپر جناب چیمپئن ٹرافی کو لے کر پاکستان کے جو مایہ ناز بلے باز احمد شہزاد صاحب ہیں, انہوں نے ایک تجویز پیش کی. اب آپ اس تجویز کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ احمد شہزاد نے یہ کہا کہ بھائی صاحب میں یہ کہتا ہوں کہ بارڈر کے اوپر ایک گراؤنڈ بنا دیا جائے اور اس گراؤنڈ کا ایک جو گیٹ ہے وہ بھارت کی جانب رکھا جائے اور دوسرا گیٹ جو ہے وہ پاکستان کی جانب رکھا جائے اور انہی دونوں گیٹوں سے ہی میچز کروائے جائیں. وہاں سے جیسے واگا بارڈر ہے وہاں سے بھارتی جو کہ شہری آتے ہیں پاکستان میں یا پھر سکھ یاتری آتے ہیں پاکستان میں, تو اسی طرح وہاں سے انڈین ٹیم آئے اور یہاں پر کھیلے اور ادھر سے پاکستان ٹیم جائے اور وہ کھیلے اور دونوں اپنے اپنے گھر, نہ اس کو سیکیورٹی کے معاملات کا سامنا کرنا پڑے نہ ان کو. یہ اب تجویز جو کہ احمد شہزاد کی جانب سے دی گئی اور بڑی اچھی تجویز ہے. اب آپ اس کو کس طرح لیتے ہیں؟ اب ناظرین کرام یہ جو کہ آئی سی جو چیمپئن ٹرافی کے حوالے سے انہوں نے بتایا. اب اسٹیک ہولڈرز کی اگر بات کی جائے تو اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ مکمل طور پر اتفاق مطمئن ہو گئے اور ان کا کہنا ہے کہ بھائی صاحب ہم دبئی میں میچز کروانے پر بہت ہی خوش ہیں اور اس کے اوپر انہوں نے مطمئن ہونے کا اظہار کر دیا ہے اور باقاعدہ یہ جو معاملات ہیں وہ طے پا گئے. اب ناظرین کرام یہ اب تک کی صورتحال ہے چیمپئن ٹرافی کے حوالے سے, لیکن بھارت کا بھی میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح بھارت چیخ رہا ہے. اب آپ اس کے بارے میں بتائیے گا کہ اس میں پاکستان کی جیت ہوئی ہے یا پھر بھارت کی؟ اب فیصلہ آپ نے کرنا اور اپنے میزبان میاں اسلام کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہے وی این سپورٹ ٹی وی اور ہمارے وی این سپورٹ ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا مت بھولیں.